اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، میرا آج کا موضوع بہت اہم موضوع ہے کہ دیکھیں اب پوری دنیا کے یہودی ایک طرف ہو گئے ہیں اور پوری دنیا کے مسلمان ایک طرف ہو گئے ہیں۔ یہ اللہ نے تقسیم کیسے ظاہر کر دی ہے کہ کس طریقے سے ایک عالمی طاقت، واحد عالمی طاقت پاکستان ہے اور انشاءاللہ رہے گا، کہ جس کے پیچھے پوری دنیا کے یہودی لگ گئے ہیں۔ اور وہ حکیم سعید کی، ڈاکٹر اسرار کی بات بالکل سچ ثابت ہوئی ہے کہ سب کے بیان عمران خان کے حق میں آ رہے ہیں کہ عمران خان کو سیاست سے نکالا جا رہا ہے، عمران خان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، عمران خان۔ ان کم بختوں کو یہ نہیں پتا کہ جب ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی جا رہی تھی تو اس وقت ان میں سے کوئی بھی نہیں بھونکا تھا جو اب بھونک رہے ہیں یہ یہودی۔ تو اب ظاہر یہ ہو گیا نا کہ یہ واقعی یہودیوں کا ایجنٹ تھا، جس کی وجہ سے یہودی بول رہے ہیں۔ لیکن الحمدللہ دوسرا گروپ بھی ایکٹیو ہو گیا ہے۔ اس میں سعودیہ شامل ہے، اس میں ایران شامل ہے، اس میں یہ دبئی شامل ہے، اس میں ترکی شامل ہے، اس میں چائنا شامل ہے، اس میں روس شامل ہے۔ وہ گروپ بھی ایکٹیو ہو گیا اور چائنا نے صحیح حق ادا کیا ہے ایک اچھا پڑوسی ہونے کا اور اچھا دوست ہونے کا۔ تو باقی تفصیل سے میں اس موضوع پہ بات کروں گا۔ اور آج بندیال کیسے ننگا غلیظ ہو کے نا، یہ دنیا کا غلیظ ترین انسان اگر کوئی ہے نا تو یہ بندیال ہے۔ یہ ان طاقتوں کے ایجنٹ نے اب کیا پلاننگ کی ہے کہ ابھی ایک قانون بنا بھی نہیں اور 8 رکنی وہ بینچ بنا کے اس میں سارے وہ کرپٹ جج ڈال کے، تو 2 جج صحیح ڈالے ہیں، 6 جج کرپٹ ڈال کے تو آ گیا بھائی 2-6 سے فیصلہ کروا لوں گا اور ان طاقتوں کو خوش کروں گا۔ لیکن وہ ذات پاک رحیم و کریم ہے، پورے چاروں ملکوں کی بار کونسل اور وکیل آج ہڑتال کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آج ہی بینچ کی سماعت ہوگی، آج ہی ہڑتال ہوگی اور آج ہی اللہ تعالیٰ اس کو انشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اس طرح ننگا کرے گا، غلیظ کرے گا کہ یہ نشان عبرت بن کے رہ جائے گا انشاءاللہ۔ یہ اکیلا نہیں، اس کے ساتھ باقی 5 جج بھی، یہ 6 کا پینل ہے، 6 کا گروپ ہے پورا۔ 3 جج یہ ہیں جو بندیال کے ساتھ 2 جج ہیں اور ایک بندیال خود، 3 یہ ہیں اور 3 وہ ہیں جو کہ انہوں نے جونیئر ججوں کو لایا تھا۔ اور اس میں شہباز شریف کی بھی غلطی ہے کہ اس نے کیوں حمایت کی تھی ان جونیئر ججوں کی، جبکہ پاکستان کا قانون کہتا ہے کہ سینئر ججوں کو لیا جائے۔ وہ ہائی کورٹ کے سینئر جج جو ہوتے ہیں نا ان کو لیا جاتا ہے سپریم کورٹ میں۔ تو یہ قانون کے خلاف ورزی اس وقت سے یہ بندیال کر رہا تھا۔ یہ بکے ہوئے لوگ ہیں نا، بکاؤ میں یہ عالمی طاقتوں کے، اب ان کے پیچھے کھل کے آ گئی یہ عالمی طاقتیں۔ تو اس سے تفصیل میں جانے سے پہلے زرداری کے ساتھ بھی رابطہ ہوا ہے عمران نیازی کا، کیونکہ اب وہ ہاتھ پاؤں مار رہا ہے کسی طرح۔ میں پیچھے سے ڈنڈا جو چڑھا ہوا ہے نا کہ بھائی ہم نے اتنے خربوں ڈالر تمہارے اوپر لگائے ہیں، تمہیں دیے ہیں، کہاں ہے؟ یا تو وہ ہمارا پیسہ واپس کرو یا تو تباہ کرو ملک کو، نعوذ باللہ، اللہ نہ کرے ملک تباہ ہو، انشاءاللہ ملک کو کچھ نہیں ہوگا، ملک کی حفاظت وہ ذات پاک کر رہی ہے۔ یہی تباہ ہوں گے، یہی انشاءاللہ یہی تباہ ہوں گے، جو اس ملک کو تباہ کرنا چاہتے ہیں نا، یہی خود تباہ ہوں گے انشاءاللہ۔ تو اس سے پہلے میری یہی اپیل ہے کہ میں ایک 75 سال کا بزرگ آدمی ہوں اور سب سے سینئر صحافی ہونے کا اعزاز بھی میرے پاس ہی ہے کہ میں نے 1975 میں اپنی صحافت کا آغاز کیا تھا۔ نوائب وقت اخبار میں اتوار کا داریہ لکھا کرتا تھا اور بڑے شوق سے لوگ پڑھتے تھے، اس وقت باذوق لوگ تھے اور قدر کرتے تھے علم کی قدر تھی، علم کی ویلیو تھی۔ تو آج کل تو صحافت نام ہی کمائی کا ہو گیا ہے۔ آج کل تو وہ صحافی کامیاب ہیں کہ جو نوٹ لیتے ہیں اور غیر ملکی طاقتوں کے ایجنٹ ہیں۔ جو پاکستان کی تباہی میں ابھی یہ جو اس پہ میں بات کروں گا کہ کتنے صحافی شامل ہیں اس میں
اور کون کون سے چینل تو تقریباً سارے ہی سمجھ لیں گے شامل ہیں، کوئی بھی اس وقت حق سچ کی آواز نہیں دکھا رہا ہے سوائے ان چند ایک یوٹیوبروں کے کہ جو کہ صحیح حق سچ کی آواز بتا رہے ہیں۔ ان میں سے ایک ہیں ظفر نقوی صاحب اور ایک ہیں چٹھا صاحب جو انگلینڈ میں بیٹھ کے کرتے ہیں ولاگ ان کا، اور کافی اور بھی ہیں اس کے علاوہ بھی ہیں، تو یہ لوگ حق سچ کی آواز بیان کر رہے ہیں۔ تو ان میں سے اللہ کا شکر ہے کہ ایک میں بھی ہوں۔ تو میرا چینل نہیں ہے، یہ آپ سب کا چینل ہے، یہ پاکستان کے 26 کروڑ عوام کا چینل ہے۔ تو کوشش کریں کہ جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو پورے دیکھا کریں، سکپ نہ کیا کریں، ویڈیوز کو پوری دیکھا کریں اور اپنے بچوں کو دکھایا کریں تاکہ ان کے دل میں جذبہ پیدا ہو، اور آخر میں جو میں دعا کرتا رہتا ہوں نا اس میں ضرور حصہ لیا کریں، تاکہ دیکھیں پتہ نہیں کس کی آمین کہنے سے، کس کے آمین کہنے سے سب کے بگڑے ہوئے کام بن جائیں۔ یہ آخری عشرہ جا رہا ہے، یہ آخری عشرے میں ہی ایک رات ایسی موجود ہے جو ایک رات کی عبادت 1000 سال کے برابر ہوتی ہے۔ انہی راتوں میں، طاق راتوں میں بھی نہ تلاش کریں، کیونکہ ہمارا یہاں پہ یہ کوئی پتہ نہیں چلتا ہے کہ چاند تھا بھی یا نہیں، کیونکہ اس وقت پاکستان میں ہی صرف روزے سعودیہ کے ساتھ جا رہے ہیں، باقی نہ تو بنگلہ دیش میں اس دن چاند نظر آیا تھا، نہ انڈیا میں نظر آیا تھا، نہ ہی افغانستان میں نظر آیا تھا، کسی بھی ملک میں، نیپال، کھٹمنڈو، بھوٹان، سری لنکا، کسی ملک میں بھی نظر نہیں آیا تھا۔ پاکستان میں پتہ نہیں کیسے ان کو نظر آ گیا تھا، اور یہ شرارتیں وہی کر رہے ہوتے ہیں جو جھوٹی گواہیاں دے کے عید کروا دیتے ہیں، روزے رکھوا دیتے ہیں، جو قادیانی ہیں، یہ ان کی شرارت ہوتی ہے۔ تو ہم بھی ان کے پیچھے لگ کے تحقیقات کرتے نہیں کہ جو بندہ گواہی دے رہا ہے یہ کس مسلک سے ہے۔ تو اب دیکھیں یہ گروپ فرقہ پرستی کا دور چل رہا ہے، فرقہ فساد کا دور چل رہا ہے، اور فتنوں کا دور چل رہا ہے۔ ان فتنوں سے خود بھی بچیں، اپنے بچوں کو بھی بچائیں۔ ان فتنوں کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ صبح بندہ مسلمان ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مسلمان ہوگا تو صبح کافر ہو جائے گا۔ یہ ان فتنوں کے بارے میں ہی کہا گیا تھا کہ ان فتنوں کی وجہ سے مسلمان دین سے ہی جائیں گے، کافر ہو جائیں گے، اور اس کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ میں کافر ہو چکا ہوں۔ تو بچنا چاہیے، اپنے بچوں کو بھی بچائیں، خود بھی بچیں، اور اہل سنت والجماعت کا دامن پکڑیں۔ یہ اہل سنت والجماعت کون ہے؟ کون سی جماعت ہے؟ یہ وہ جماعت ہے جو آج سے 1400 سال پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقتوں سے چلی آ رہی ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام کی جماعت ہے، اس کو پکڑ لیں، باقی کسی فرقے میں نہ شامل ہو۔ جو لوگ شامل ہو رہے ہیں ان میں سے اگر آپ کا کوئی عزیز و قارب ہے تو اس کو پیار محبت سے قائل کریں واپس آنے کی، اہل سنت والجماعت کا ساتھ دیں، اور اہل سنت والجماعت میں جتنے بھی لوگ ہیں بڑے بڑے چیدہ عالم ہیں اور بہت اچھے لوگ ہیں۔ تو باقی جو ہے نا، اب آپ آ جائیں اصل موضوع کی طرف۔ اچھا دیکھیں، قومی اسمبلی نے ایک بل منظور کیا، سینٹ نے بھی منظور کیا، اور یہ بل کس نے سفارشات دی تھی؟ پورے ملک کے بار کونسلز نے اور وکیلوں نے۔ اور وہ جو فواد ڈبو ہے نا، وہ کتے کی شکل والا، وہ کیا بھونک رہا تھا کتے کی طرح کہ بھائی یہ قدغن لگائی جا رہی ہے، کنٹرول کیا جا رہا ہے سپریم کورٹ کو، اس کی اور شیخ رشید کی، ان کی کسی بات پہ میں نہیں وہ کرتا رہتا ہوں، بولتا ہی نہیں رہتا ہوں، کیونکہ غلیظ لوگ ہیں، گندے لوگ ہیں۔ اس سے فواد چودھری سے اس کا بھائی لاکھ درجے بہتر ہے، پتہ نہیں اب بڑا ہے یا چھوٹا ہے، وہ بھی وکیل ہے، اس میں بھی بہت ساری برائیاں ہیں، لیکن اس کی زبان غلیظ نہیں ہے، گندی نہیں ہے، اس کی زبان اچھی ہے۔ وہ ججوں کو خرید و فروخت کا یہ دونوں بھائی یہی کر رہے ہیں، عالمی طاقتوں کے ایجنٹ بن کے نا، یہ وصول کرتے ہیں وہاں سے 100، اگر $100 آیا نا تو $25 خود رکھ لیں گے اور $75 آگے ججوں کو دے کے خریدتے ہیں۔ یہ سب جج بکے ہوئے ہیں، بکاؤ جج ہیں عالمی طاقتوں کے۔ اب دیکھیں کیسے پوری دنیا سے چیخے ہیں یہودی
کہ خان صاحب کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، خان صاحب کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، خان صاحب کو اریسٹ نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں بھائی، تمہارے باپ کا ملک ہے یہ، ہم تو آزاد خود مختار ملک ہیں، ہمیں کیا امریکہ جائے جہنم میں، وہ یہودی جائیں جہنم میں، ہمیں ان سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اور یہ جو بریڈ مین ہے نا، اس کو خان صاحب نے خود ملاقات بھی کی تھی، اور اس کے علاوہ جو ہے نا یہ فواد چودھری کی بھی ملاقات ہوئی تھی، اور خان صاحب نے ہی اپیل کی تھی اس سے، فون پہ بھی، ٹیلی فون پہ بھی بات کی تھی۔ اب یہ سیٹلائٹ کے فون پہ بات کرتے ہیں جس سے کہ ریکارڈنگ مشکل ہوتی ہے، لیکن ہماری ایجنسیاں انشاءاللہ اس کو بھی کور کر رہی ہیں، وہ بھی ریکارڈ ہو جائے گا، اس کے کس کس ملک کے ساتھ رابطہ تھا وہ سب پکڑا جا چکا ہوا ہے، پورے کا پورا ان کا نیٹ ورک اب ڈال چکا ہوا ہے۔ اسی لیے تو وہ چیخ اٹھے ہیں یہودی پوری دنیا کے۔ تو اس بندیال نے، یہ ایسا غلیظ گندا انسان ہے نا، اس نے کیا کیا کہ ایک وہ قانون ابھی بنا بھی نہیں ہے، حالانکہ وہ قانون فیور میں بنا ہے۔ یہی پاکستان بننے سے لے کے آج تک یہی قانون بنانے کی تمام وکیل ڈیمانڈ کر رہے تھے، ان کی ڈیمانڈ پہ، ان کے مطالبات پہ یہ قانون بنا، اور ابھی بنا بھی نہیں، حصہ بھی نہیں بنا ہے، ابھی صرف پاس ہوا ہے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی سے، اور وہ جو صدر میں دندان ساز بیٹھا ہوا نا، سب سے بڑا غدار، اس غدار نے اس کے اوپر دستخط سے انکار کر دیا، پھر اب دوبارہ منظور ہوا، اب 10 دن بعد وہ حصہ بنے گا قانون کا، قانون ابھی بنا نہیں، اور یہ چلے گئے ہیں ہائی کورٹ میں، پہلے گئے ہیں پی ٹی آئی والے، وہاں سے ان کو جواب ملا ہے کہ بھائی ابھی تو قانون بنا ہی نہیں، تو ہم کیسے اس پہ ایکشن لے سکتے ہیں، یا کیسے ہم بینچ بنا سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو بندیال مردود ہے نا، یہ سب سے بڑا مردود اور سب سے بڑا شیطان یہ ہے بندیال۔ میں اس کے باپ سے بھی نہیں ڈرتا ہوں، میں صرف اس ذات پاک سے ڈرتا ہوں۔ کیا کرے گا، زیادہ سے زیادہ کر بھی کیا سکتا ہے، سوائے جیل میں ڈال دے گا نا، وہاں میں سکون سے عبادت کرتا رہوں گا اللہ کی، میں نہیں ڈرتا ہوں۔ یہ اس کو تو میں فرعون کہتا ہوں، بلکہ یہ نمرود اور فرعون سے بھی بدتر ہے، یہ جو بندیال ہے، اور اس کے ساتھ یہ جو 5 چمچے ہیں، اور یہ مردود بدوائے ہوئے لوگ ہیں جو ہمارے ملک کو تباہ کر رہے ہیں۔ پہلی اسلامی طاقت ہے جس کو یہ تباہ کرنے کے لیے غیر ملکی طاقتوں کے ایجنٹ بنے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد سب سے بڑا مردود عمران نیازی ہے، جس کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں، ڈاکٹر اسرار اور اس کا کتاب پڑھ لے، حکیم سعید کی جاپان کی کہانی، صفحہ نمبر 13-14 پڑھ لے، جس یوتھی کو یقین نہیں ہے نا وہ پڑھ لے۔ اور حکیم سعید جو ہے نا، وہ خربوں کی جائیداد چھوڑ کے گورنمنٹ آف پاکستان کو دے کے دنیا سے گیا ہے، اس کو کوئی لالچ نہیں تھا، اس کو تو اولاد ہی نہیں تھی، اس کو اللہ نے اولاد دی ہی نہیں تھی، لیکن اس نے اپنے چاچے، مامے، کزن کسی کے نام نہیں کیا، گورنمنٹ آف پاکستان کے نام کیا۔ 3 ارب کا ڈیلی صرف روح افزا سیل ہوتا ہے، باقی میڈیسن چھوڑ دیں، یونیورسٹیاں چھوڑ دیں، سکول چھوڑ دیں، کارخانے، فیکٹریاں چھوڑ دیں، اور پاکستان میں ہی نہیں بلکہ انڈیا میں بھی ہیں، بنگلہ دیش میں بھی ہیں یہ، اور روح افزا آپ پوری دنیا کے کسی بھی آخری کونے میں بھی چلے جائیں نا، وہاں بھی آپ کو روح افزا ملے گا ضرور۔ یہ ایک ایسی اس نے شربت بنا دیا تھا، مشروب بنا دیا تھا، جس کا ابھی تک کوئی توڑ انگریز بھی نہیں کر سکتے، ایسا خالص اور بہترین شربت اس نے تیار کیا تھا روح افزا کی شکل میں۔ تو وہ تو اپنا سب کچھ ملک کے نام کر کے گیا ہوا ہے، آپ روح افزا کی بوتل خریدیں یا ہمدرد کی کوئی بھی پروڈکٹ خریدیں نا، سوالین کھانسی کا وہ شربت ہے یا کھانسی کے ٹیبلٹ ہیں، 10 روپے کا پتہ ملتا ہے، اس کے اوپر بھی لکھا ہوا ہوگا ہمدرد دواخانہ وقف گورنمنٹ آف پاکستان۔ وہ تو اپنا سب کچھ دے کے گیا تھا، یا اس کی کیا دشمنی تھی، یا ڈاکٹر اسرار ایک چوٹی کا عالم تھا، اس کی کیا دشمنی تھی عمران نیازی سے، جو اس نے اس کو یہودی ایجنٹ کہا تھا، اس نے حکیم سعید نے اس کو یہودی ایجنٹ۔ اب یہودی بولے ہیں نا اس کے پیچھے، اب یوتھیوں کو بولتی بند ہو گئی ہے کہ بھائی آپ پوری دنیا سے یہودی کیسے اس کے پیچھے کھڑے ہو گئے ہیں آ کے، اور وہ جو فلسطین میں ہو رہا ہے نا وہ اس کو یاد نہیں ہے۔ اور ایک اور بات بتاؤں، عمران سے سوال پوچھا گیا، میں نے کل دیکھی ہے وہ ویڈیو، نیٹ پہ موجود ہے، آپ یوتھیوں میں سے کوئی دیکھنا چاہے وہ بھی دیکھ سکتا ہے، کہ جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ اس سے پوچھا جا رہا ہے کہ بھائی آپ کے برادر ان لا، مطلب آپ کے سالے نے ایک فیکٹری بنائی ہے، اس میں کینسر کی دوائیاں بن رہی ہیں، اور وہ کینسر کی دوائیاں
टेस्ट किस पे हो रही हैं? ये शौकत खानों में जो लोग एडमिट होते हैं उनके ऊपर, वहां जाके जो फ्री इलाज जिनका किया जाता है ना, उन पे वो टेस्ट किए जाते हैं और मार दिए जाते हैं, साइड इफेक्ट उनके जिस्म में आ रहा है। और जब वो सब ठीक हो जाएगा ना, तो फायदा ये यहूदी उठाएंगे, खरबों की दवाइयां ये बेचेंगे, और चारा बना के डाला जा रहा है पाकिस्तानियों को। इनको अक्ल होनी चाहिए कि ये गवर्नमेंट को भी अक्ल होनी चाहिए कि ये इससे वापस लेना चाहिए कि इसके बाप का नहीं है शौकत खानम, ये अवाम के पैसों से बना था, और मशीनरी अवाम के पैसों से लगी थी, और अस्पताल नवाज शरीफ के वालिद ने, मियाँ शरीफ ने बनवाया था। 70 करोड़ रुपया लगा था, उसमें से 50 करोड़ मियाँ शरीफ ने दिया था, 10 करोड़ सागदार ने दिया था, और 10 करोड़ साद रफीक ने दिया था। और 92 में किसी पीटीआई के बाप के पास भी नहीं था 10 करोड़ या 50 करोड़। उस वक्त वो जिस यूथिया जिसके पीछे कुत्ते की तरह भौंक रहे होते हैं ना, वो फ्लैट इंग्लैंड वाले, वो फ्लैट उस वक्त 25 करोड़ में 24 करोड़ में खरीदा गया था। वो फ्लैट 24 करोड़ में खरीदा गया था, और उस वक्त 50 करोड़ उन्होंने खैरात दी थी इमरान नियाजी को शौकत खानम बनाने के लिए। तो ये अब आज सारे मुल्क के, पूरे मुल्क के वकील और पूरे मुल्क की चारों सूबों की बार कौंसलें आज हड़ताल कर रही हैं बंदयाल के ख़िलाफ़, इस ग्रुप के ख़िलाफ़। और इंशाअल्लाह इनका वो अशर होगा ना कि दुनिया इनका तमाशा देखेगी कि इनके साथ हुआ क्या है। ये अब अल्लाह की पकड़ में आ चुके हैं। मैंने क्या कहा था, इस मुल्क को कुछ नहीं होगा, इस मुल्क की हिफाजत वो ज़ात पाक कर रही है ना। और जब उसकी लाठी बे आवाज़ है, लेकिन जब बजती है ना, तो नानी याद करा देती है। अब इनको नानी क्या दादी भी याद आएगी इंशाअल्लाह। और इस मुल्क की वो हिफाजत करेगा, और इंशाअल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। एक कानून बना ही नहीं, तो किस कानून के तहत उस पर ये बेंच बनाया गया है, ये पहले बंदयाल से पूछे बंदा। और इसको ऊपर से नीचे तक जूते मारते हुए अदालत से बाहर निकालना चाहिए, ये इसी लायक है। या दोबारा कोई अल्लाह मुशर्रफ को जिंदा अगर रखता ना, तो मैं उसकी मगफरत के लिए इसलिए नहीं दुआ करता हूँ कि उसने ये मस्जिद में बहुत जुल्म किया था, अपारा वाली वो हाफिज कुरान बच्चियाँ, अगर वो ना मारी हुई होती ना, तो मैं उसकी बख्शिश के लिए ज़रूर दुआ करता कि उसने एक नेकी का काम किया था कि इन जजों को उसने जूते की नोक पे रखा हुआ था। ये है ही इस काबिल है, सारे नहीं, ये जो करप्ट जज हैं, ये जो आलमी ताकतों के एजेंट जज हैं, इनकी बात कर रहा हूँ। और बाकी ईमानदार जजों को सलूट पेश करता हूँ। तो अब दुआ करते हैं अपने मुल्क के लिए, अपनी आवाम के लिए। तो उसके साथ ही मैं वीडियोस का एहतमाम करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ऐ अल्लाह, मेरे मालिक, मेरे परवरदिगार वहदहू ला शरीक, या अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े, रहमतों और बरकतों वाले महीने के सदक़े, आखिरी अशरे के सदक़े, या अल्लाह मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत फरमा, मुल्क पाकिस्तान को क़यामत तक कायम व दायम रख, और मुल्क पाकिस्तान को तबाह करने का ख्वाब देखने वालों को तबाह व बर्बाद फरमा, उनकी नस्लों को भी तबाह व बर्बाद फरमा। जो पाकिस्तान को दिवालिया होने का ख्वाब देख रहे हैं, या अल्लाह उनकी नस्लों को और उनको तबाह व बर्बाद फरमा। और या अल्लाह इनको नेस्त व नाबूद फरमा, और इनको दुनिया में भी निशान इबरत बना दे और आखिरत में भी निशान इबरत बना दे। और या अल्लाह मुल्क पाकिस्तान को IMF के चुंगल से निकलने में गैब से मदद फरमा। और या अल्लाह इस मुल्क को IMF के चुंगल से अपना स्टेट बैंक वापस लेने में गैब से मदद फरमा। और या अल्लाह हमारे जो चीफ हैं सैयद आसम मनीर साहब, हाफिज सैयद आसम मनीर साहब, उनको और उनकी फैमिली को लंबी ईमान वाली सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमा। ISI चीफ जनरल नदीम साहब को और उनकी फैमिली को लंबी सेहत वाली ईमान वाली ज़िंदगी अता फरमा। और हमारे ISI के जो बच्चे काम कर रहे हैं, उनको अपनी हिफ्ज़ो मान में रख, और इनको दुश्मनों की नज़रों से ओझल कर दे, और इनकी हिफाजत फरमा।
جو سرحدوں پہ ہمارے جوان بیٹھے ہوئے ہیں ان کی حفاظت فرما۔ ایف آئی اے میں جو افسران ہیں اور ایف آئی اے کا جو چیئرمین ہے اس سب کو اور ان کی فیملیوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھ اور لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما۔ چیئرمین نیب کو اور ان کی فیملی کو اپنی حفظ و امان میں رکھ اور ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما۔ اور یا اللہ اسی طرح اینٹی کرپشن کے جو جوان ہیں یا اللہ ان کو بھی ان کے سربراہ کو بھی صحت والی لمبی زندگی عطا فرما اور ان کی بھی دنیا اور آخرت بہتر کر دے۔ اور یا اللہ ہمارے جو آرمی کے جوان ہیں ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، اور یا اللہ ہمارے رینجرز کے جوان ہیں ان کی بھی حفاظت فرما، ہمارے پولیس کے افسران اور جوان ان کی بھی حفاظت فرما۔ اور یا اللہ جو ہماری سرحدوں پہ لڑ رہے ہیں ان بچوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، اور یا اللہ ان بچوں کی حفاظت فرما۔ اور یا اللہ ہمارے افسران کو جو اس ملک کو بچانے میں لگے ہوئے ہیں ان سب کی بھی حفاظت فرما، ان سب کو بھی اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ اور یا اللہ خصوصی کرم فرما، خصوصی رحم فرما، اور یا اللہ ہم سب کی خطاؤں کو، غلطیوں کو، کوتاہیوں کو، جرموں کو معاف فرما۔ اور یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں اسپتالوں میں ہیں، گھروں میں ہیں، ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اور یا اللہ جتنے بھی پریشان حال لوگ ہیں ان سب کو پریشانیاں دور فرما، ان سب کی غیب سے مدد فرما۔ اور یا اللہ جن کے مالی پریشانیاں ہیں ان کی غیب سے مدد کر کے اس میں آسانیاں پیدا فرما۔ اور جو قرض میں دبے ہوئے ہیں یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے غیب سے مدد فرما اور ان کے قرض کی ادائیگی میں آسانیاں پیدا فرما۔ اور یا اللہ جن کی اولاد نہیں ہے ان کو اچھی، نیک اور فرما بردار اور لمبی زندگی والی صحت والی اولاد عطا فرما۔ جن کی اولاد نافرمان ہے ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا اللہ ان کو اپنا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اپنے